الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين صدق اللہ العلی العظیم۔ ایک آیت کا ایک حصہ آپ حضرات کے سامنے تلاوت کیا ہے، جس کا مطلب یہ ہے، خلاصہ اگر اس کا سمجھیں تو یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دور میں کہ جب آپ مدینہ ہجرت کر گئے تو ایک مسجد بنائی گئی تھی جس کا نام تھا مسجد قباء۔ اس کے تعلق سے اللہ رب العزت کہتے ہیں کہ مسجد قباء میں چند لوگ ایسے ہیں کہ ان کے پاکی حاصل کرنے کے طریقے کو اللہ رب العزت بہت پسند کرتے ہیں، یعنی کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو خوب اچھی طرح پاکی حاصل کرتے ہیں، اور ان لوگوں کو ان کے عمل کی وجہ سے کہ یہ اچھی طرح پاکی حاصل کرتے ہیں اللہ رب العزت پسند کرتے ہیں۔ اب وہ باقی کیا ہے اس کی تفصیل انشاءاللہ آئے گی۔ ان دنوں ہمارا ٹاپک جو چل رہا ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے 24 گھنٹے کی زندگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتلائے ہوئے طریقے کے مطابق آ جائے اور ہمارے ایک ایک عمل میں سنت نبوی داخل ہو جائے۔ اسی کو ہم سمجھ رہے ہیں اور اسی کے تعلق سے ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ جس طرح کھانا پینا سونا کپڑے پہننا انسان کی بشری ضرورت ہے، یعنی انسان ہونے کی حیثیت سے اس کی یہ ضرورت ہے کہ اگر وہ انسان ہے زندہ ہے تو وہ کھائے گا بھی پیے گا بھی کپڑے بھی پہنے گا سوئے گا بھی، یہ ساری ضرورتیں اس کو پیش آئے گی۔ اسی طرح سے انسان کی ایک فطری ضرورت ہے کہ اس کو استنجا کی ضرورت بھی پیش آتی ہے، اور جس طرح انسان کی اور معاملات میں شریعت کی طرف سے رہنمائی کی گئی ہے، اسی طرح استنجا کے تعلق سے بھی مکمل وضاحت اور تفصیلات اسلام کے اندر بتلائی گئی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب مسئلے مسائل کی کتابیں مدارس میں پڑھائی جاتی ہیں تو جب ان کو کھولا جاتا ہے تو بڑی بڑی عبادتیں ہوتی ہیں، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، لیکن ان کتابوں کی عام طور پر جو شروعات ہوتی ہے وہ پاکی سے ہوتی ہے، چونکہ انسان نماز بھی اسی وقت پڑھے گا جب وہ پاک ہے، اور پاک رہنا اس کی ضرورت ہے اور اللہ رب العزت کا حکم ہے۔ اس لیے ان کتابوں میں بھی اس بات کو بتلایا گیا ہے، اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین بھی ان چیزوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھا کرتے تھے کہ ہمیں پاک کیسے رہنا ہے، اور پاکی کی جو شروعات ہوتی ہے وہ استنجا سے ہوتی ہے، یعنی انسان بیت الخلاء میں جائے اور اپنی ضرورت کو پورا کرے، اس لیے کہ پاکی جو ختم ہوتی ہے وہ بھی عام طور پر استنجا کی وجہ سے یا نہانے کی ضرورت پیش آ جائے اس کی وجہ سے ختم ہوتی ہے۔ تو صحابہ اس چیز کو اپنی ضرورت کی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھا کرتے تھے، اور اس کے سیکھنے میں نہ تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین نے کوئی شرم محسوس کی اور نہ اللہ کے نبی نے سکھانے میں کوئی شرم محسوس کی، بلکہ ایک موقع ایسا آیا کہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ان سے کچھ مشرکین نے کچھ کافر لوگوں نے یہ بات کہی کہ انی ارا صاحبکم یعلمکم حتی یعلمکم القراءۃ، یعنی ایک ایسی بات کہی کہ جس کی وجہ سے وہ حضرت سلمان فارسی کو
نیچا دکھانا چاہ رہے تھے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک طرح سے حقارت بیان کرنا چاہ رہے تھے نعوذ باللہ، کہ تمہارے نبی تمہیں بہت ساری چیز سکھاتے ہیں، لیکن تمہارے نبی تمہیں استنجا کرنے کا بھی طریقہ سکھاتے ہیں، پیشاب پخانا کرنے کا بھی طریقہ سکھاتے ہیں، یہ بھی کوئی سکھانے کی چیز ہے؟ یہ تو بیسک چیز ہے۔ اس چیز کو انہوں نے ایک حقیرانہ انداز میں بیان کیا، لیکن حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی چیز کو بطور فخر کے بیان کیا۔ انہوں نے کیا کہا؟ اجل بالکل ہمیں سکھاتے ہیں، انہو نہانا ان یستنجی احدنا بیمینہ، کہ وہ ہمیں اتنی بات بھی بتلاتے ہیں کہ ہم اپنے سیدھے ہاتھ سے استنجا نہ کریں۔ آگے کیا؟ او یستقبل القبلۃ، کہ ہم قبلے کی طرف منہ کر کے استنجا نہیں کریں، یہ بھی ہمیں بتلاتے ہیں۔ اور کیا بتلاتے ہیں؟ وَنَهَى عَنِ الرَّوْثِ وَالْعِظَامِ، یہ بھی بتلاتے ہیں کہ نہ تو تمہیں ہڈیوں سے استنجا کرنا ہے، صفائی کرنی ہے گندگی کی، اور نہ کوئی لید سے پاخانہ کوئی سوکھا ہوا ہو، اس کی کوئی ڈلی بن جائے گوبر کی، اس سے بھی استنجا نہیں کرنا۔ مطلب کیا ہے کہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا لکم بمنزلۃ الوالد، میں تمہارے لیے باپ کی طرح ہوں، اور باپ کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی اولاد کو ایک مہذب انسان بنائے، اور اپنی اولاد کو جتنے بھی معاشرے کے اندر، سماج کے اندر رہنے کی ضروریات ہیں، جن چیز کا ایک بچے کے لیے جاننا ضروری ہے، ان سب چیزوں کو سکھلائے۔ مثال کے طور پہ گھر والوں کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ اپنے بچے کو یہ بتلائیں کہ بیٹا تم کہیں بھی جاؤ اس راستے کو یاد رکھنا کہ اپنا گھر یہ ہے، آپ یہ یاد رکھنا کہ پڑوسی یہ ہے، آپ یہ یاد رکھنا کہ تمہارے چچا یہ ہیں۔ اسی طرح سے تمہیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ تمہارا اسکول فلاں جگہ ہے، تمہیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ گھر کا کچن کہاں ہے۔ یہ وہ چیزیں ہیں، یا سماج میں انسان رہتا ہے تو باپ اور گھر والے یہ چیزیں سکھلاتے ہیں۔ تو اسی طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے باپ کی طرح ہیں، اور ہر باپ کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ اس کی اولاد سماج کے اندر ایک مہذب اولاد بنے، ایک مہذب انسان بنے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں ہمیں عالمی مسائل کے حل کرنے کا طریقہ سکھلایا ہے اور یہ بات بتلائی ہے کہ تمہیں دنیا کو کیسے لیڈ کرنا ہے، وہاں اس چھوٹی سی چیز میں بھی ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بغیر رہنمائی کے نہیں چھوڑا، بلکہ یہ چھوٹی سی چیز بھی ہمیں بتلائی ہے کہ تمہیں استنجا تک کیسے کرنا ہے، اور اس چیز پر ہمیں پراؤڈ فیل کرنا چاہیے، فخر کرنا چاہیے کہ اتنے ڈیپتھ کی بات اور اتنی باریک بات اور اتنی باریک گائیڈنس کسی اور دین اور کسی اور مذہب میں نہیں بتلائی گئی، کسی اور دین کے اندر اتنی رہنمائی نہیں کی گئی جتنی رہنمائی، جتنی باریکی کے ساتھ ہمارے نبی نے ہماری کی ہے۔ اس لیے اس چیز کو ہمیں سیکھنا بھی چاہیے، سمجھنا بھی چاہیے، اور اپنی انسانی اور شرعی ضرورت سمجھ کے سیکھنا چاہیے اور سمجھنا چاہیے۔ یہ بات آپ کے سامنے اس لیے بیان کی گئی کہ بعض لوگوں کو بڑا عجیب سا لگتا ہے کہ یہ بھی کوئی سکھانے کی چیز ہے کہ جس کے اوپر باقاعدہ بیان کیا جائے، جس کے اوپر باقاعدہ بتلایا جائے۔ جب اللہ کے نبی نے بتلایا اور سیکھنے والے صحابہ جس جگہ سکھایا گیا وہ مکہ یا مدینہ، تو پھر ہم کیا ہیں، ہماری بھی تو ضرورت ہے، ہمیں بھی سیکھنا چاہیے۔ تو آج ہم اسی استنجے کے طریقے کے اوپر بات کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو سب سے پہلے ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے اور سمجھنا چاہیے استنجا کے آداب، اور یعنی بیت الخلاء میں جانے کے آداب اور سنتوں میں سے کیا ہے۔ وہ یہ ہے کہ انسان ایسی جگہ پر استنجا کرے جہاں پر مکمل پردے کا انتظام ہو، یعنی با پردہ جگہ پر انسان استنجا کرے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کانا احب ما استتر به النبی صلی اللہ علیہ وسلم لحاجتہ ہدف او حائش نخل۔ حدیث کا خلاصہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم استنجا کرنے کے لیے ایسی جگہ کو پسند کرتے تھے جہاں پر سطر مکمل چھپ سکے اور جہاں پر لوگوں سے پردے میں ہو کر استنجا کر سکے۔ اب اس موقع پر یا تو کوئی ریت کا تودہ دیکھتے تھے یا کھجور کے
کھجور کا کوئی اس کی ڈھال وغیرہ ہو اور ان سے پردہ ہو جائے، ان چیزوں کو تلاش کیا جاتا تھا اور ایسی جگہ پر پردہ فرما کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ضرورت پوری کرنے کے لیے جایا کرتے تھے۔ اب ہم لوگوں کے لیے بہت آسان ہے کہ ہمارے لیے الحمدللہ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہم اپنے گھروں میں بھی بیت الخلا بالکل پردے کے ساتھ سیپریٹ ہوتا ہے، ہم مسجد میں بھی آتے ہیں، کہیں بھی جاتے ہیں تو آسانی سے یہ ضرورت پوری ہو جاتی ہے، پردے کا نظم ہمیں مل جاتا ہے۔ لیکن یہ بات ہمارے سمجھ میں کہاں آئے گی؟ یورپین کنٹریز جو ہیں، ویسٹرن کلچر، مغرب، انہوں نے ایک ترقی کا انڈیا گھڑا اور ایک نعرہ لگایا کہ ہم دنیا میں ترقی چاہتے ہیں، اور ان کی ترقی اس درجے پہ آ کے ٹکی۔ اور کیا کہ صاحب یہ کوئی پردے کی چیز تھوڑی نہ ہے، ہر انسان کو ضرورت پیش آتی ہے، اور جس طرح سے کہیں 5 7 10 لوگوں کو بیٹھنا ہوتا ہے اور وہاں پہ سٹنگ ارینجمنٹ کیا جاتا ہے کہ آس پاس میں کرسی لگا دی جاتی ہے تاکہ انسان بیٹھ بھی لے، آپس میں 2 4 باتیں کرنی ہو وہ بھی کر لے، اسی طرح سے انہوں نے اپنے کلچر کو بنا دیا۔ تو ہمیں اللہ رب العزت کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ ابھی تک ہمارے یہاں پر یہ باتیں ہیں اور اس سنت کو ہمیں باقی رکھنا ہے اور اسی کے مطابق عمل کرتے رہنا ہے۔ یہ تو اس وقت ہے جب انسان آبادی میں اپنے گھر میں رہ کر استنجا کرے۔ بعض مرتبہ انسان سفر میں ہوتا ہے، گاؤں میں ہوتا ہے، یا کسی ایسی جگہ پر ہوتا ہے کہ جہاں پر اس کو بیت الخلا میسر نہیں ہوتا، ٹوائلٹ کا ارینجمنٹ نہیں ہوتا، اس موقع پر بھی استنجا کہاں کرنا ہے، ضرورت پوری کرنے کہاں جانا ہے؟ تو حدیث شریف میں آتا ہے کہ انسان دور ایسی جگہ پر جائے اپنی ضرورت پوری کرنے کے لیے جو آبادی سے باہر ہو اور جہاں پر کوئی اس کو استنجا کرتے ہوئے دیکھ نہ سکے، تاکہ سطر مکمل طور پر محفوظ رہے، کوئی دیکھے نہیں۔ حدیث شریف میں آتا ہے کان النبی اذا اراد الحاجۃ ابعد، کہ جب کبھی ایسی ضرورت پیش آتی کہ کوئی ایسی جگہ کا ارینجمنٹ نہیں ہوئی ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو استنجا کی ضرورت پیش آتی تو وہ آبادی سے دور جاتے تھے، جہاں پر ویسے لوگوں کی نگاہوں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دور ہو جاتے تھے۔ خاص طور پر ان علاقوں میں جو دیہات کے ہیں وہاں پہ اس چیز کی رعایت نہیں کی جاتی۔ اگر ہمارا کسی دیہات میں گاؤں میں آنا جانا ہو تو ہم اس چیز کا خیال رکھیں۔ اسی طرح کہاں استنجا نہیں کرنا ہے، تو چند جگہیں ہیں جہاں پر استنجا کرنے کے تعلق سے منع کیا گیا ہے۔ ایک تو عام راستوں میں، یعنی روڈ پہ، چھوٹی روڈ ہو بڑی روڈ ہو، وہاں پہ وہ کوئی استنجا کی جگہ نہیں ہے، وہ تو عام لوگوں کے آنے جانے کی جگہ ہے، اس کو استنجے سے پاک رکھنا چاہیے۔ آج ہمارے یہاں کا کلچر یہ بن چکا ہے، خاص طور پہ مسلم محلوں کا یہ معاملہ ہو چکا ہے کہ وہاں پہ بچہ گھر میں سے نکلا اور گھر کے سامنے بیت الخلا کے لیے استنجا کرنے کے لیے اس کو بٹھا دیا، جبکہ حدیث شریف میں اس سے بالکل منع کیا گیا ہے۔ اسی طرح کیڑے مکوڑوں کے بلوں میں بھی استنجا نہیں کرنا چاہیے، کیڑے مکوڑے نقصان پہنچا دیں۔ اسی طرح کسی بھی عمارت کی دیوار پر، خاص طور پر مسجد کی دیوار پر یا مسجد کی بلوں میں استنجا نہیں کرنا چاہیے، پیشاب پخانہ نہیں کرنا چاہیے۔ سائے دار جگہ پر کریں گے، کسی پیڑ کے نیچے کوئی استنجے کے لیے بیٹھ گیا، لوگ باغ اس پیڑ کو استعمال کرتے ہیں سائے کے لیے گرمیوں میں، لیکن یہ صاحب لوگوں کی بیٹھنے کی جگہ کو خراب کر گئے۔ حدیث شریف میں آتا ہے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتقوا الملاعن الثلاثہ، 3 ملعون جگہوں سے بچو، یعنی ان 3 جگہوں پہ اگر آپ نے گندگی کر دی تو وہ جگہ گندی ہو جائے گی اور اس کی لعنت آپ کے اوپر آئے گی۔ البراز فی الموارد وقارعۃ الطریق، روڈ وغیرہ پہ راستوں میں استنجا کرنے سے، اسی طرح سائڈ میں سائے دار جگہ میں کسی شیڈ کے نیچے یا جو بیٹھنے کے لیے ہو درخت کے نیچے، ان جگہوں پہ استنجا کرنے سے بچنا چاہیے۔ اب ان کی باریک چیز تک ہمارے نبی نے ہمیں بتلائی ہے۔ اسی طرح یہ بھی بتلایا ہے کہ ایسی جگہ پر جہاں پر لوگ وضو کرتے ہوں یا خود وہ انسان وضو کرتا ہو، لوگ وضو کرتے ہوں جیسے مسجد وغیرہ کا وضو خانہ ہے یا خود کے
گھر والے بیٹھ کے وضو کر لیتے ہیں، کوئی ایسا نل ہے، 1-2 نل لگے ہوئے ہیں یا غسل خانے میں، تو ان جگہوں پہ بھی انسان کو پیشاب وغیرہ نہیں کرنا چاہیے. کیونکہ وہ پھر شک میں پڑ جائے گا آدمی کہ وہ پیشاب جو یہاں پہ کرا تھا وہ باہر نہیں بہا. اس چیز سے بھی حدیث شریف میں منع فرمایا گیا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یبولن احدکم فی مستحمہ ثم یغتسل فیہ، قال احمد ثم یتوضأ فیہ فإن طعامۃ الوسواس منہ، کہ نہ تو انسان اپنے غسل خانے میں یا ایسی جگہ میں جہاں وضو کرتا ہے یعنی وضو خانے میں وضو کرے، کیونکہ اگر وہ ایسی جگہ پہ وہ پیشاب وغیرہ کرے، وضو خانے میں یا غسل خانے میں پیشاب کرے گا تو وہ وسوسوں کا شکار ہو جائے گا اور ایک بہن کی اور ایک وسوسوں کی بیماری اس کو لگ جائے گی. عام طور پر یہ مزاج بنا ہوا ہے اور اس کے اندر بہت بڑا طبقہ شکار ہوتا ہے. اسی طرح جب انسان بیت الخلاء وغیرہ میں جائے تو کسی دینی تحریر کو لے کر نہ جائے، یعنی کوئی ایسی چیز ہے جس کے اوپر دین کی کوئی بات لکھی ہوئی ہے، قرآن کی کوئی آیت ہے، اس طرح کی کوئی چیز لکھی ہوئی ہے تو اس کو لے کر نہیں جانا چاہیے. حدیث شریف میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل الخلاء وضع خاتمہ، جب آپ کو بیت الخلاء کی ضرورت محسوس ہوتی تو اپنی انگوٹھی اتار دیتے تھے، چونکہ اس انگوٹھی کے اوپر لکھا ہوا تھا محمد رسول اللہ، اس طرح کا کچھ لکھا ہوا تھا. وہ بھی ایک دینی تحریر ہے. اس لیے جس چیز پر بھی کوئی دینی بات لکھی ہوئی ہو اس کو بیت الخلاء میں لے کر نہیں جانا چاہیے، یہ سنت کے خلاف ہے. اسی طرح انسان جب بیت الخلاء میں جائے تو ایک تو سر ڈھک کر جائے اور ایک جوتے یا چپل پہن کر جائے. تو ہمارے یہاں پر عموماً اس چیز کا ماحول تو ہے کہ جوتے یا چپل پہن کر بیت الخلاء میں لوگ جاتے ہیں، لیکن سر ڈھکنے کا ماحول ختم سا ہو گیا ہے اور اس میں مرد حضرات زیادہ مبتلا ہیں. چونکہ عورتیں تو دوپٹہ اوڑھتی ہیں تو وہ تو دوپٹے کے ساتھ بھی چلی جاتی ہیں، لیکن وہاں بھی غفلت ہوئی ہے. لیکن چونکہ مردوں میں ٹوپی کا کلچر دھیرے دھیرے ختم ہو رہا ہے، مسجد میں آتے ہیں نمازی بن کے تو ٹوپی اوڑھی آتے ہیں، ورنہ عام طور پر اس کی ضرورت محسوس نہیں کرتے. تو سنت طریقہ یہ ہے کہ ننگے سر بیت الخلاء میں چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو نہ جائے. اور بچوں کی بھی بچپن ہی سے یہ عادت ڈالنی چاہیے کہ وہ ننگے سر استنجا نہ کریں، ننگے سر ضرورت پوری نہ کریں، تاکہ ان کے مزاج میں یہ چیز آ جائے. حدیث شریف میں آتا ہے کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل الخلاء لبس حذاءه، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیت الخلاء جاتے تو جوتے پہن لیتے، وغطى رأسه، اور اپنے سر کو ڈھانپ لیتے تھے. اسی طرح جب انسان بیت الخلاء میں جائے تو جانے سے پہلے دعا پڑھے اور پھر بایاں پاؤں رکھ کر بیت الخلاء کے اندر جائے. دعا پڑھنا کیوں ضروری ہے؟ دیکھیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے ان هذه الحشوش محتضرات، کہ یہ چونکہ بیت الخلاء ایسی جگہ ہے جو گندی ہے اور گندی جگہوں پہ عام طور پہ شیاطین موجود ہوتے ہیں. جس طرح اچھی جگہوں پہ پاک مخلوق اللہ کی موجود ہوتی ہے، گندی جگہوں پہ شیاطین موجود ہوتے ہیں. تو کیا ہوگا؟ وہ شیاطین انسان کو یا تو جسمانی طور پہ بھی ہو سکتا ہے نقصان پہنچا دے یا کسی اور طریقے سے نقصان پہنچا سکتے ہیں. اسی لیے جب انسان بیت الخلاء میں جائے تو جانے سے پہلے دعا پڑھ دے اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث. دعا کا مطلب کیا ہے؟ اے اللہ میں آپ کی پناہ لے رہا ہوں، میں آپ کی حفاظت میں آ رہا ہوں میل جناتوں سے، شریروں سے اور فیمیل جناتوں شریروں سے، یعنی ایسے شیطانوں سے جو نر ہیں مرد ہیں اور ایسے شیطانوں سے جو مادہ ہیں عورت ہیں. اب اس دعا کا اہتمام کرتے ہیں، مزید کرنا ہے اور اپنے گھروں میں اس چیز کو لانے کی کوشش کرنی ہے. اسی طرح جب کوئی بھی انسان بیت الخلاء میں جائے تو وہ اس چیز کا خیال رکھے نہ تو اس کا چہرہ کعبے کی طرف ہو نہ پیٹھ ہو. یہ الحمدللہ مسلمانوں کے گھروں میں چیز باقی ہے کہ جب بیت الخلاء کو بنایا جاتا ہے تو وہ اسی طرح بنایا جاتا ہے کہ اس فرنٹ یا بیک کعبے کی طرف نہ ہو. لیکن جب ہم نئے مکانات لیتے ہیں تو خاص طور پر اس وقت جب کہ وہ مکانات غیر مسلم لوگوں سے لیے جائیں اس چیز کو دیکھ لینا چاہیے کہ وہ وہاں کا بیت الخلاء اور غسل خانہ کس رخ پر بنا ہوا ہے. عموماً وہ خلاف رخ پر
کہیں اور جا رہے ہیں تو بھی ایک بار دیکھ لینا چاہیے، مکان خریدیں تو بھی دیکھ لینا چاہیے، اور اگر کسی کے گھر میں اگر بیت الخلاء یا غسل خانہ کعبے کے رخ سے بنا ہوا ہو، اس طرح کے رخ یعنی چہرہ یا پیٹھ کعبے کی طرف ہو رہی ہو، تو اس کی اصلاح کی بھی کوشش کرنی چاہیے۔ حدیث میں آتا ہے اذا اتی احدکم الغائط، جب تم میں سے کوئی بیت الخلاء آئے، فلا یستقبل القبلہ، تو کعبے کی طرف نہ تو منہ کرے، ولا یولیھا ظہرہ، نہ اپنی پیٹھ کو کرے، شرقوا او غربوا، کسی اور جانب کر لے، مشرق کی جانب یا مغرب کی جانب کر لے۔ ہمیں ہمارے یہاں کے حساب سے دیکھنا ہے کہ کعبے کے خلاف چہرہ بھی ہو اور پیٹھ بھی ہو۔ اسی طرح آج ایک فیشن بن چکا ہے کھڑے ہو کے پیشاب کرنا، کوئی یہ بات نہیں کرے گا کہ پخانہ کھڑے ہو کے کرنا ہے، فیشن پیشاب نہیں نظر آئے گا۔ یہ کلچر بھی اسلامی کلچر نہیں ہے، ایک مہذب کلچر اور ایک فطری بات یہ ہے کہ پیشاب کے لیے انسان بیٹھے۔ آپ غیر مسلم لوگوں کو بھی دیکھیں جو پرانے ہیں سنجیدہ ہیں، وہ بیٹھ کے پیشاب کرنا پسند کرتے ہیں۔ اسی چیز کو حدیث میں بیان فرمایا گیا ہے۔ اما عائشہ فرماتی ہے من حدثکم ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یبول قائما، کہ جو تم سے یہ کہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ تھا کھڑے ہو کر پیشاب کرتے تھے، فلا تصدقوه، تو اس کی بات بالکل مت ماننا، وہ جھوٹ بول رہا ہے۔ پھر حضرت عائشہ فرماتی ہے ما کان یبولو الا قاعدا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ تھا کہ وہ بیٹھ کر ہی پیشاب فرمایا کرتے تھے۔ اسی طرح ایک چیز میں جب انسان بیت الخلاء چلا جائے، ظاہر سی بات ہے وہ ضرورت پوری کرے گا۔ اب جب انسان پیشاب کرتا ہے تو یہاں پر ایک بہت بڑی چوک ہوتی ہے، پیشاب کرتے ہی انسان یہ سمجھتا ہے کہ بس پیشاب ہو گیا، بلکہ فقہا ایک خاص چیز بیان کرتے ہیں، اس چیز کو کہتے ہیں استبراء۔ استبراء کا مطلب یہ ہے کہ انسان اس بات سے بالکل مطمئن ہو جائے اور اس کا دل اس بات پر ٹھک جائے کہ میرے اب پیشاب کا کوئی قطرہ نہیں آئے گا، چاہے اس میں 1 منٹ لگے، چاہے 2 منٹ لگے، 3 منٹ لگے، اس کے لیے کھکارنا پڑ رہا ہے تو انسان کھکارے، اٹھ کر بیٹھنا پڑ رہا ہے تو اٹھ کر بیٹھ جائے۔ لیکن اگر کوئی قطرہ اندر اٹکا رہ گیا، پھر آپ بیت الخلاء سے آ گئے، وضو کر لیا، مسجد میں آ گئے، آپ نے نماز پڑھی، آپ نے رکوع کیا، سجدہ کیا، اور آنکھوں پر زور پڑا، کوئی قطرہ باہر آ گیا، آپ کا وضو بھی گیا، نماز بھی گئی۔ اس لیے بڑے اللہ والوں کا یہ معمول دیکھا کہ وہ صرف استبراء کے لیے 20-20 منٹ ان کو لگ جاتے تھے، لیکن ظاہر سی بات ہے جب پیشاب کے چند قطرے اٹکے رہ گئے اور انسان کا دل مطمئن نہیں ہو رہا تو اس کے وضو کا بھی کیا فائدہ، وہ ویسے بھی ٹوٹ جائے گا۔ اس لیے چاہے تھوڑا ٹائم لگ جائے، اس چیز سے انسان مطمئن ہو جائے کہ کوئی پیشاب کا قطرہ اٹکا نہ رہے۔ اسی طرح جب انسان صفائی کرے استنجے سے فارغ ہونے کے بعد تو داہنے ہاتھ کا استعمال نہ کرے بلکہ بائیں ہاتھ کا استعمال کرے۔ یہ عام طور پہ معمول بھی ہوتا ہے مسلمانوں میں۔ حدیث میں ہے ولا یستنجی بیمینہ، اپنے دائیں ہاتھ سے استنجا نہ کرے۔ اسی طرح پہلے ڈھیلے چلتے تھے، تو اگر میسر ہیں تو صفائی کے لیے انسان ڈھیلے کا بھی اور پانی کا بھی دونوں کا استعمال کرے۔ ایک کا استعمال کرے گا تو بھی کافی ہو جائے گا۔ جو آیت آپ کے سامنے پڑھی تھی اس آیت میں یہ بتایا گیا کہ اللہ رب العزت نے کچھ لوگوں کی تعریف کی کہ اس مسجد میں ایسے لوگ ہیں جو خوب پاکی حاصل کرتے ہیں۔ ان کی تعریف اللہ رب العزت نے اسی وجہ سے کی تھی کہ وہ اچھی طرح صفائی پہلے ڈھیلے سے صفائی کیا کرتے تھے اور پھر پانی سے صفائی کیا کرتے تھے۔ اس زمانے میں ٹیشو پیپر بھی ہوتے ہیں، ان کا بھی استعمال کر لینا چاہیے انسان کو۔ اسی طرح انسان اس چیز کا خیال رکھے کہ اگر کہیں اس کو پانی میسر نہیں ہے، ڈھیلا بھی نہیں مل رہا اور ٹیشو پیپر بھی نہیں ہے، تو کبھی بھی وہ اپنے استنجے کے لیے ہڈی کا استعمال نہ کرے، چونکہ ہڈی کے بارے میں آتا ہے کہ اللہ رب العزت کی دوسری مخلوق یعنی جناتوں کا کھانا ہے۔ اسی طرح کوئی نجاست ہے، گوبر ہے، وہ جم گیا، وہ ڈھیلا جیسا بن گیا، اس کا بھی استعمال نہ کرے، چونکہ وہ ناپاک ہے، اس سے کیا پاکی آپ کو حاصل ہوگی۔
حدیث شریف میں آتا ہے نہا عن الروث والعصاب کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو ہڈی سے اور لید کے ڈھیلے سے پاکی حاصل کرنے سے روکا ہے کہ اس کا استنجے میں استعمال نہ کرے، اور جب انسان اس کی ضرورت پوری ہو جائے بیت الخلا سے نکل کر آئے تو وہ دعا پڑھے، چونکہ اگر اللہ رب العزت کا احسان نہیں ہوتا تو یہ جو تکلیف ایک بشری تقاضے کی وجہ سے اس کو ہو رہی تھی یہ دور نہیں ہو سکتی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب آتے تھے تو دعا پڑھتے تھے غفران، کہ اللہ تو ہمیں معاف کر، الحمدللہ الذی اذھب، تمام تعریف اس اللہ کے لیے جس نے دور کر دی ہم سے ہماری تکلیف، وعافانی، اور ہمیں عافیت بخشی، ہمیں فریش کر دیا۔ چند چیزیں عمر ہیں جن کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے۔ مثال کے طور پہ انسان جاتا ہے بیت الخلا میں اپنی ضرورت پوری کرنے، تو وہ اس کو بیت الخلا کو اس قابل بنا کر چھوڑ کر آئے کہ اس کے بعد کوئی آئے تو اس کو تکلیف نہ ہو۔ بس انسان سوچتا ہے کہ میری ضرورت پوری ہو گئی اور میں نے صفائی کر لی، بس اب دوسرا آئے تو وہ وہاں پر کبھی چھینٹے لگے ہوئے، کبھی نجاست اوپر ہی ہے، اس کو کوئی مطلب نہیں ہے۔ تو یہ ایک مہذب انسان کی نشانی نہیں ہے، بلکہ وہاں پر ایک لوٹا 2 لوٹا پانی زیادہ ڈال کر آیا جائے تاکہ دوسرے آنے والے کو تکلیف نہ ہو اور اس جگہ کی صفائی بھی برقرار رہے۔ اسی طرح جب کوئی ساماجک جگہ ہوتی ہے اور وہاں پہ لوگ استنجے کے لیے آتے جاتے ہیں تو ایک عام سا مزاج یہ بن گیا ہے کہ ایک اندر گیا بیت الخلا کے لیے، اس کو 1 منٹ سے 2 منٹ ہو گئے یا 2 سے 3 ہو گئے تو باہر سے نوک کرنا شروع کر دیتے ہیں، ارے بھائی بیٹھنے آیا ہے کیا یہاں؟ یہ غلط بات ہے، چونکہ سنت کے مطابق بھی وہاں بیٹھنا نہیں ہے زیادہ ضرورت سے، اور سامنے والا بھی کوئی بیوقوف نہیں ہے کہ وہ وہاں پہ بیٹھ کے کوئی مٹر گشتی کر رہا ہے۔ ایسا تو نہیں ہے کہ وہاں پہ اردو امبر مہک رہا ہے، بلکہ ضرورت ہے انسان جب بھی بیٹھا ہے۔ تو ان چیزوں کا بھی خیال رکھنا چاہیے، یہ ایک مہذب انسان کی نشانیاں نہیں ہیں۔ یہ چیزیں اس لیے بتائی جا رہی ہیں کہ ہماری زندگی کے عمل میں یہ آئے، ہم اس کو اور بہتر طریقے پر کریں۔ ان چیزوں کا سیکھنا بھی سنت ہے، سکھانا بھی سنت ہے، سیکھنے والے صحابہ تھے اور سکھانے والے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ ہم ان چیزوں کو اگر کہیں ہم عمل کر رہے ہیں تو بہت اچھا، اگر نہیں کر رہے ہیں تو ہم اپنی زندگی میں لانے کی کوشش کریں۔ یہ ہماری 24 گھنٹے کی ضرورتیں ہیں۔ اللہ رب العزت سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔